والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا یا خاتم الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حبیب مکرم شفیع معظم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین ذی وقار، قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ نساء 5ویں پارے کی ایک آیت کریمہ خطبے میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی سلام کرنے کے متعلق اور سلام کا جواب کرنے کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ اسلامی شعائر اور ہمارے دینی شعائر جتنے بھی ہیں، ان میں اسلام بھی شعائر اسلام میں داخل ہے، یعنی اسلام کی اور ہمارے دین کی جتنی علامات ہیں، ان علامات کو شعائر کہا جاتا ہے، اور ان میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بھی شعائر اسلام اور شعائر دین میں داخل ہے۔ جس معاشرے میں بھی چھوٹے بڑے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور ایک مخصوص طریقے سے سلام کر کے مخصوص طریقے سے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس طرح کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ چاہے کوئی عربی ہے کہ اجمی ہے، چاہے کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے، وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور جواب دینے والا وعلیکم السلام کے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ یہ الفاظ عربی زبان کے الفاظ ہیں، السلام علیکم، لیکن چاہے کوئی عربی ہے یا نہیں ہے، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے، اس کے لیے یہی طریقہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہی سلام کے الفاظ رائج ہیں۔ اسی لیے السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کہنا یہ شعائر اسلام میں داخل ہے، شعائر دین میں، یعنی دین اور اسلام کی علامات میں داخل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سلام کے متعلق ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اے لوگو جب بھی تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سلام کا اس سے بھی بہتر جواب دو، او ردوہا، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دے دو۔ اس لیے یاد رکھیے، سلام کرنا یہ ہماری شریعت مطہرہ میں سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، اور سلام کا جواب دینا یاد رکھیے یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب لازم ہے۔ اگر کوئی شخص سلام نہیں کرتا تو وہ تارک سنت کہلاتا ہے، لیکن جس کو سلام کیا جائے اور وہ سلام کا جواب نہ دے تو پھر وہ تارک واجب کہلاتا ہے کہ جو گنہگار ہے۔ اس لیے شروع دن سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام تک
اور آپ کے بعد سے لے کر آج تک پوری دنیا کے مسلمان انہی الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے سلام کرنے میں بھی، کہ جس طرح ہم سلام کرتے ہیں اور اپنے ہر مخاطب کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، تو ہم اس کو گویا کہ ایک بہترین دعا دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سلام کا معنی ہے السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، یعنی اللہ اپنی سلامتی تم پہ نازل کرے۔ تو جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جو کوئی تمہیں سلام کرے السلام علیکم، تم اس کا اچھا جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ۔ اب السلام علیکم کا جواب انہی الفاظ کے ساتھ تو یہی ہے وعلیکم السلام، جو ہمارے عام معاشرے میں رائج ہے، لیکن بہترین جواب کیا ہے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث سے طیبہ سے اس کا پتہ چلتا ہے، اور حدیث طیبہ ہی، ہمارے نبی کی سنت ہی قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر ہے اور سب سے بہترین تفسیر ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ سنت رسول کو اور احادیث طیبہ کو حجت نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی ہمارے لیے واضح ہے، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کہ آپ جس حکم کو بھی دیکھیں گے اس میں آپ کو سنت اور حدیث کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ بس قرآن میرے لیے کافی ہے، مجھے حدیث کی یا سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شروع دن سے ہی فتنہ جو ہے انکار حدیث کا یہ ہماری امت میں پیدا ہوا ہے، اور ہمارے پھر ان علاقوں میں بر صغیر پاک و ہند میں اسی انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کا سربراہ اور اس کو آگے پروان چڑھانے والا وہ سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان جس کو ہم اپنی جو ہے وہ ملت کا ایک بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہیں، اور آج تو اس کی تصویر کو نوٹ پہ بھی چھاپ دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سر سید احمد خان جو ہے یہ انکار حدیث کا بہت بڑا داعی تھا، حدیث کا منکر تھا۔ یہ کہتا تھا کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا اس میں بڑا عیب یہ تھا کہ فتنہ قادیانیت کو اولین صف میں سپورٹ کرنے والا شخص تھا۔ اس نے غلام احمد قادیانی کو باقاعدہ خطوط لکھے ہیں، اس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا، اور وہ آج بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے وہ خطوط آج بھی محفوظ ہیں جو اس نے غلام قادیانی کو لکھے تھے، اور اس کو اپنے لیے دعا کے لیے اس نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی دعا کرو، یہ اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا۔ بہرکیف میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت کریمہ کی بہترین تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے السلام علیکم تو تم جواب میں کہا کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اگلا تمہیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم جواب میں ساتھ میں کہا کرو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر سلام کرنے والا یہ کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تم بھی جواب میں یہی الفاظ جو ہے وہ ادا کر دیا کرو کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یاد رکھیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ سلام کے ساتھ کہنا یا اس کے جواب کے ساتھ کہنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس کے ساتھ اور الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ دو الفاظ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اس لیے سلام کرنا معاشرے میں یہ اسلام اس کی بڑی تاکید کرتا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی روایت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سلام کیا کرو علی من تعرف ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہر کسی کو سلام کیا کرو۔ اس لیے احادیث طیبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ سلام کرنے کا پورا ایک باب اور چیپٹر ہمیں ملتا ہے حضور کے ہر حدیث میں اور ہر حدیث کی کتاب میں، یہاں تک کہ ہمارے لیے قانون جو سنت کے مطابق بنا شریعت کا وہ یہی ہے کہ ہر جو ہے وہ آنے والا جو باہر سے آتا ہے وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سواری پہ ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اسی طرح جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا ہے بڑے کو سلام کرے۔ اور پھر ایک انسان جہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس قائم ہے، اور وہاں پہ آنے والا ایک شخص
وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم۔ اسی طرح اگر بہت سارے لوگ اکٹھے اندر داخل ہو رہے ہیں، کسی جگہ پہ آئے ہیں، اب چونکہ آنے والے پہ یہ لازم ہے کہ وہ سلام کریں، ان کے لیے سنت ہے۔ اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 10 افراد ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک سلام کر لے تو سب کا ذمہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی سلام نہیں کرے گا تو یاد رکھیے پھر سب گناہگار ہوں گے اور تارکین سنت میں ان کا شمار ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ علیحدہ علیحدہ سے سلام کرے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آنے والوں میں سے اگر وہ ایک ہی جگہ پہ سارے داخل ہو رہے ہیں تو کوئی ایک بندہ سلام کر لے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اگر ہر شخص جواب دے تو بڑی بہتر بات ہے، لیکن اگر ایک شخص بھی جواب دے دے تو تمام کی طرف سے وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ تو سلام کرنے کا یاد رکھیے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو تاکہ تمہاری آپس میں محبت بڑھے۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اپنے سامنے مخاطب کے ساتھ اس کی انسیت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ چونکہ میرا خیر خواہ ہے اس لیے مجھے سلام کر رہا ہے اور مجھے سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں تم پہ سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پہ سلامتی نازل ہو۔ تو سننے والا یقیناً اپنے لیے اچھے جذبات پھر اس کے دل میں پیدا ہوں گے کہ یہ مجھے دعا دے رہا ہے، اور جب جواب بھی دیا جائے گا تو سلام کرنے والے کے دل میں بھی اپنے سلام کے جواب دینے والے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے معاشرے میں سلام کو عام کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ اور اسی طرح جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہے کہ پرائے کسی اور کے گھر میں ہے، تو پرائے گھر میں داخل ہونے کے جو آداب اللہ نے بیان فرمائے ہیں سورۃ نور میں 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، جب بھی تم کسی اور کے گھر میں داخل ہو جو تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو پہلا کام ان سے اجازت طلب کرو۔ حتی تستأنسوا، پہلی بات، پہلا کام ان سے اجازت طلب کرو۔ بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو، چاہے وہ بڑا ہی تمہارے قریبی دوست اور رشتہ دار کا گھر کیوں نہیں ہے، لیکن وہ گھر جس میں تم رہتے نہیں ہو، اس گھر میں جب تم داخل ہو تو تم پہلے اجازت لے لو، اور اجازت ملنے کے بعد پھر تم سلام کرتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو۔ بغیر سلام کے گھر میں داخل ہونا یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو تب بھی یہی طریقہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ازواج مطہرات کے پاس اپنی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، جب آپ ان میں سے کسی کے گھر بھی داخل ہوتے تو آپ ان کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری شریعت کا اصول یہ ہے، یاد رکھیے، کہ سلام کیا جائے چاہے انسان کی اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو غیرت کے منافی سمجھتے ہیں، اور وہ گھر میں اوروں کو تو سلام کرتے ہیں، بعض اوقات بچوں کو بھی سلام کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ اس کو شاید وہ اپنی غیرت کا یا کوئی انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے سنت یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو سلام کرے اگر باہر سے آئے، اور بیوی جو ہے اپنے خاوند کو سلام کرے، اور جو سلام کرے پھر اس کا جواب بھی اسی طرح دیا جائے۔ یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ اور پھر جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں اللہ پھر خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اور جس گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا رواج نہیں ہوتا، سلام نہیں کیا جاتا، تو یاد رکھیے اس گھر میں پھر برکتیں غائب ہو جاتی ہیں، پھر برکتیں وہاں سے اٹھ جاتی ہیں۔ بلکہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت امام علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے شفا شریف کی شرح میں اس بات روایت کو نقل فرمایا ہے کہ بھئی تم میں سے جو شخص بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو وہ سلام کرے، کیونکہ سلام سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی سلام کیا کرو۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب تم گھر میں داخل ہو کوئی بھی نہ ہو
تب بھی سلام کر لیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ لیا کرو، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ یوں کہا کرو جب گھر میں کوئی نہ ہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں لأن روحہ موجود فی کل بیت من المسلمین، آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے روحانی طور پر وہ آپ کی روح ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، تو جب تم گھر میں داخل ہو تو کوئی نہ ہوا کرے تو یوں کہا کرو کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس طرح انسان کو فائدہ بھی ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کا موقع بھی ملتا ہے، اور پھر اس سلام کے ساتھ گھر میں برکت بھی نازل ہوتی ہے، اسی لیے سلام کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے، سلام جو ہے وہ ہونا چاہیے، چاہے بچوں کو سلام ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب حضور کے ساتھ ہم راستے میں چل رہے ہوتے تو راستے میں جو بچہ بھی سامنے آتا آپ اس کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اب بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا یہ جو ہے بہت بڑا کار خیر ہے، بڑا ثواب کا اور فضیلت کا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح اس کا سلام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ سلام مسلمان کو کیا جائے، غیر مسلموں کو سلام کرنا یاد رکھیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کو انسان جاتا ہے کہیں پہ اور غیر مسلم ہے اور مسلمان نہیں ہے، اگر وہ غیر مسلم مسلمانوں میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر مسلمانوں کو سلام ہوتا ہے، غیر مسلم کی نیت نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کہیں پہ ایسا ہے کہ صرف غیر مسلم ہے، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر ان کو سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم شخص بڑا معزز ہوتا ہے، اس کا شاید باس ہو یا اس کا کوئی اور جس کے ساتھ اس کا کام ہو، اور بغیر سلام کے چارہ نہ ہو، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر صرف پھر اس طرح کہا جائے کہ السلام علی من اتبع الہدی، یعنی السلام انسان اونچی آواز سے کہے اور علی من اتبع الہدی آہستہ آواز سے کہے، تو وہ سمجھے گا شاید اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہر اس شخص پہ ہو جو ہدایت کو لازم پکڑتا ہے، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، جس نے ہدایت کو پکڑ لیا اس پہ سلامتی ہو۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم بعض اوقات سلام کر لیتا ہے، غیر مسلم ہے، ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں جہاں بھی غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ بھی آ کے سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو جہاں پہ اگر غیر مسلم سلام کرے تو اس کو بھی صرف وعلیکم کہہ کے جواب دیا جائے، پورا جواب نہ دیا جائے کہ وعلیکم السلام، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ وعلیکم، تو بس پھر اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی سلام کے متعلق، تو اس لیے یاد رکھیے سلام کرنا یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، اور چونکہ ہماری شریعت کا مزاج بھی یہی ہے، شروع میں نے آپ کو بتایا یہ شعائر دین اور شعائر اسلام ہے، اس سے ایک مسلمان معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان جاتا ہے السلام علیکم کہتا ہے لیکن اگلا جواب نہیں دیتا، اس کو تو پہلے چاہیے اگر سلام کا جواب، سلام کی آواز سن لے تو اتنے آواز میں ضرور جواب دے کہ سلام کرنے والا اس کا جواب سن لے، اتنا ضرور کہے۔ لیکن بعض اوقات اگر ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں لیکن اس کا دھیان نہیں ہوتا تو پھر اس پہ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آئندہ سے میں اس کو کبھی سلام نہیں کروں گا، یہ تو جواب ہی نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے اس کی فکر نہ ہو، اس کا دھیان نہ ہو، لیکن اگر ایک شخص جان بوجھ کر سلام کا جواب نہ دے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو سلام کرنا ہی ہم چھوڑ دیں، نہیں، اس کو سلام بار بار کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو اس کو متنبہ کیا جائے، اخلاق کے ساتھ بڑے ایک اچھے شائستہ الفاظ میں اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ سلام کرنا ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اور ہم پہ لازم بھی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، لڑنے جھگڑنے کی بجائے اس سے جو ہے وہ زبان درازی کرنے کی بجائے اس کو اگر اچھے طریقے سے سمجھایا جائے تو ہمیں سمجھانے کا علیحدہ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔